الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دی حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے اس مقدس اجتماع دی بدولت اسلام نو غلبہ مسلمانانو عزت و وقار اور اہل ایمانو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے رب ذوالجلال اس بزم دے تصدق نال مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے جس نے اپنے عہدے اور منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی مانو لٹیا قوم دا خون پسینہ چوسیا عقیدہ ختم نبوت دے شب خون ماریا اور حضور دے دشمنانو اور پاک وطن دے غدارانو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا اللہ کریم ہر اس ناپاک و غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے صدر مجلس میر محفل پیکر خلوص و محبت حضرت پیر طریقت پیر سید شاہ حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نہایت معزز شرکاء سامعین ناظرین قریب دور تو جملہ مصروفیات ترک کر کے آن والے عشاقان رسول محبان اہل بیت دیوانگان اصحاب کبار غلامان اولیاء کاملین اللہ توڑے گھران دی بچیاں دی نسلان دی رزق دی عزت دی آبرو دی خیر فرمائے بڑا سونا آواز بڑی خوبصورت حسین اور دل نشین تقریر تساں سماعت فرمائی فاضل جلیل جگر گوشہ قاضی ملت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب دی اللہ پاک انہوں دے علم اندر صحت و عزت اندر برکات نصیب فرمائے ٹائم بھی کافی بیت چکیا اور اس ویلے اسٹیج دی رونق بھی ماشاءاللہ ہولے ہولے جڑا اپنا محبت اور اپنی عقیدت دا اظہار کردہ جا رہے ہیں اور رخصت ہوندہ جا رہے ہیں اور اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا میں عرض کیتا سی میں اگر تسی تھوڑا جا پہلے کیونکہ تھوڑی جی طبیعت دی ناسازی سی بہرحال
ظاہر ہے تواڈی اپنی محبت ہے، اور جس ذوق نال بیٹھے ہو اللہ سب نو برکات اور خیر نصیب فرمائے۔ میں شاہ جی قبلہ نو عرض کیتا، میں کہ جی مینو حکم فرماؤ میں کی عرض کرنا ہے۔ انہاں جو کچھ اشارتاً ارشاد فرمایا، میں اس سے دے ضمن کچھ دو چار باتاں تواڈی خدمت اندر اور عصر حاضر اندر جو ساڈے بحثیت مسلمان ڈیوٹی ذمہ داری ہے اس دے حوالے نال کچھ گزارشات پیش کراں گا، کیونکہ علامہ نے آکھیا وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اس ویلے جو حالت ہے ساڈی بحثیت مسلمان، وہ کتنی کمزور، کتنی پتلی، کتنی نگفتہ بے ہے۔ ظاہر ہے میں ایک گل نچن والے نو نہیں سنا سکتا، میں اپنا رونا ظاہر ہے میں کسی سیکولر اور کسی لبرل تک نہیں سنا سکتا۔ میری نوحہ گری کھیل شغل تماشے والے دے کنہ دی سماعت نال نہیں ٹکرا سکتی۔ میں اپنا درد اور اپنی قوم دا درد اور اپنے اسلام نال جڑے ہوئے ہر مسلمان دا درد انہاں نال ہی شیئر کرنا ہے جنہاں لوگاں دے دل وچ اللہ نے اے تڑپ اے لگن رکھی ہے کہ وہ بستر وہ نیند وہ گھر اور سکون چھوڑ کے محض اسلام دی تڑپ اور تمنا لے کے حاضر ہوئے ہو۔ یقیناً ذوق امت دا اور مسلمانہ دا ایک ایسا اللہ دی ایک نعمت ہے جڑی اللہ ہر ایک نو عطا فرماوے، لیکن او دے نال نال سانو اس حوالے نال غور و خوض کرنا ہے کہ ساڈا دشمن کتنا طاقتور ہے اور ساڈی اس دشمن لئی تیاری کتنی ہے۔ صرف اس حوالے نال چند گزارشات عرض کراں گا۔ پہلی بات میں اقبال تو تواڈی خدمت پیش کر کے اگے سفر نو اپنے منزل نو اور اپنے موضوع نو اگے بڑھان دی کوشش کراں کہ جیڑی کتاب اللہ نے سانو دیتی ہے، اس کتاب دی عظمت ہے کہ اگر دنیا دا اصول ہے کوئی بھی کتاب کیمسٹری فزکس بایو یا نصاب دیاں، وہ ہر عرصے بعد او دا نصاب او دا ٹائٹل اور او دا ایڈیشن چینج ہوندہ ہے۔ ریسنٹلی بھی بڑے بچے پریشان ہیں کہ ایف ایس سی دی فلاں کتاب نہیں مل رہی اور سیکنڈ ایئر دی فلاں بک شارٹ ہے، 9th 10th دی فلاں بک شارٹ ہے۔ ملک بھی ساڈا اچھا نصابی کتاباں لے بھی اسی لیکن شارٹ ہے۔ یہ مطلب ہے نصابی کتاب چینج ہوئے تو او دا ٹائٹل چینج ہوندہ ہے، ایڈیشن چینج ہوئے تے ٹائٹل عنوان چینج ہوندے نے، لیکن مسلمانہ نو اللہ نے جڑی کتاب دیتی ہے ادھر روز وی اگر ایڈیشن چینج ہوئے کتاب وہی ہے، روز وی چھپے ادھے زبر زیرش تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایک کیڑی زبان ہے ادھا ترجمہ شائع ہوئے پھر بھی ادھا متن تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ایک قرآن مجید فرقان حمید اسی اگر سوچئے کدے واسطے آیا ہے، کیا بیمار ہو جائے بندہ خدا نخواستہ او دے کل بے کے چند ایتاں پڑھئیے، کیا خدا نخواستہ کو مر جائے او دی میت تے پڑھئیے، کیا کسی قبر دے بزرگاں تو صوفیاء اور افات لے کے اپنے والدین عزیز و اقارب تے حاضری دئیے تو تھے بے کے پڑھئیے، کیا سعودیت دے بدبخت صفاق مسلمانہ طرح نام نہاد جڑے کچھ ہے نے جنہ دی بدبختی ہے کہ کعبے لتاں کر کے نماز تو 2 منٹ پہلے آئے تے لتاں تے رکھ کے کعبے لتاں کر کے قرآن پڑھئیے، یا اسی اس قرآن دے کولو پوچھئے، اس قرآن دے نال گل کریے، ایک قرآن ساڑے نال بات کرے اور دے کولو برکات لٹیے، ایک کا دے واسطے ہے۔ اقبال فرما دینے صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب۔ اسی کیسے مسلمان ہاں کہ کتاب والے ایسیاں قرآن والے ایسیاں لیکن سانو ذوق ہی نہیں ہے، حالانکہ قرآن مولا علی المرتضیٰ حضور شیر خدا حیدر کرار، میں ایک سمجھنا کہ کائنات تے جتنے بھی دانشور نے انہاں دانشوراں دی عقل و خرد دی تمام تر صلاحیتاں او حیدر کرار دے دہلیز مبارک دی دھول تو پھٹن والی روشنی دانا ہے۔ بیمار بندہ تھوڑا جہولی سبحان اللہ کے
اچھا جیڑا تھکیا بیٹھا تہاڈا حق بندا ظاہر ہے کافی دیر تو تسی تشریف فرماؤ تہاڈا حق ہے تسی تھوڑا جہا ساہ بھی لے سکتے ہو اگر تسی لمے پین دا موڈ ہوئے تو تسی جھٹ ایک لمے بھی پے سکتے ہو جدو تھوڑا دل کرے اٹھ کے ستے ستے ہاتھ ہلا دینا میں سمجھاں گا تسی تشریف فرماؤ ان نہیں بڑا ہے ظاہر ہے مصروف بندہ سارا دن کم کرنے والا بندے دا حق بندا ہے تھوڑا جہا لمہ پے جائے لیکن پکا پکا نہیں لمہ پینا تاکہ پھر اسی یہ نہ کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا اللہ تو انہوں سلامت رکھے ویسے جنہ ٹل ماشاءاللہ ساڑھے نقیب صاحب نے لایا ہے وہ دن آلتے ہے کہ تو انہوں ایس ویلے بالکل فریش ہونا چاہیے اور یقیناً ہے بھی تسی تو عرضے کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ساڑی امت دا ساڑی قوم دا مصطفیٰ کریم دے غلامہ دا کیا سانو پتہ ہوئے کہ ساڑی کتاب اچھا یہ دسو سانو اس قرآن دے فضائل و کمالات تو آگاہ سکھ کرنگے یا عیسائی ہندو کرنگے یا یہودی ظاہر ہے قرآن تے ساڑے والا ہے نا بولو تے قرآن والے کون نے مسلمان تے قرآن کی نہ والا ہے برکت کی نہ لئیے تے عزت کی دے لئیے تے ظاہر ہے اسا ہی دسنا نا بھئی قرآن ساڑے لئیے آئے مولا کائنات فرمان دینے جدو میرا خیال ہوئے نا کہ میں رب نال گلاں کرا ادو میں نماز پڑھنا میرا خیال ہے گل تسی پچا گئے ہو سمجھتے آئی گئی ہے نا ادو میں بولو نماز جدو میری خواہش ہوئے میں رب نال گلاں کرا ادو میں تھوڑا جے انج نہیں چلو جڑا بندہ نہیں آکھن دے موڑے میرے مولا پاک دے فرمان نو دہرانا نہیں چاہتا تھوڑا جے منہ تلے رکھے تک کہ میں نو شرم ساری نہ آوے بھئی مولا علی پاک فرمان دینے جدو میں رب نال کلام کرنا چاہوں ادو میں سارے آنکھیں میرا خیال ہے جڑے عشاء علی پڑھ کے آئے وہ دہرا رہے ہیں باقی آنکھیں کہ ویسے تو جمعہ لے دینی جانے ہیں نا مزیدے میں نماز پڑھنا اور جدو میری خواہش ہوئے کہ رب میرے نال کلام کرے ادو میں قرآن پڑھنا تھوڑا جا اور ہولی بولو تھوڑا جا اور ہولی بولو اس تو بھی ہولی بولو ظاہر ہے ایک قرآن تے رب نال گلہ نے لیکن اسی کدو کرانگے اسی کتنا قریباں بیٹی نو رخصت کیتا مامے نو صدو چاچے نو صدو بابے نو صدو دھی دے سر تے قرآن رکھیے ایک ہی کیڑا مسئلہ ہویا بھائی 20 سال 25 سال دھی نو پال کے رخصت کرن لگے ہیں قرآن رکھن دا کی تک بندہ ہے 20 سال بیٹی دے دل اچ قرآن رکھیے بیٹے دے دل اچ قرآن رکھیے تاکہ تیرا میرا بیٹا قرآن دے نال اتنا جڑیا ہوئے کہ انہوں پتہ ہوئے میری خیر بھی قرآن ہے میری عزت بھی قرآن ہے میری برکت بھی قرآن اچھا جہاں تک مسئلہ ہے کہ دے وچ ہے کی ظاہر ہے کیمسٹری فزکس بایو بھی پڑھو میتھ بھی پڑھو ساری کتابہ پڑھو لیکن قرآن اینا پڑھئے اور اینا غور کر کے توجہ کر کے پڑھئے قسم رب کعبہ دی حضور دے غلام تے آندے نے ساڑھے اونٹ دی رسی گم ہو جائے نا اے او بندہ کہہ رہے جڑا ڈبل شگرد ہے حضور دا بھی شگرد ہے اور مولا علی دا بھی شگرد ہے نہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن وہ آندے نے اگر میری اونٹ دی رسی گم ہو جائے میں قرآن تو پوچھوں گا 10 کتے تھوڑا ہو رولی بولو ظاہر ہے جدو اسی قرآن نال اتنا گہرا تعلق رکھاں گے تے قرآن سنو ہر شاید دستا ہے میں مطلب ہے حالانکہ علماء دا ایک ادنا جیا غلامہ سادات دا علماء دا مشایخ دا میں آنا بے دنیا دا کوئی مسئلہ تسی بیان کرو تے میری حالانکہ علمی لیاقت صلاحیت نہیں لیکن میں تو انہوں اللہ دے فضل و کرم نال اپنے اساتذہ دی شفقت اور صحبت و قربت نال میں تو انہوں قرآن چودہ حال پیش کرا تے جدو میں عرض کر رہے ہیں تے پھر میں تے کروڑ درجے نیچے والا ہیں قرآن دے چوکیدار اور خدام چوں جڑے محدث نے انہاں دا کی کمال ہوئے گا جڑے مفسر نے انہاں دا کی کمال ہوئے گا تے پھر اے دسو بھئی رازی رومی جامی دا کی کمال ہوئے گا پھر اے ذرا سوچ کے دسو پھر حضرت امام زین العابدین امام باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا تقی پاک نقی پاک حسن عسکری داتا حجویری خواجہ اجمیری دا کی کمال ہوئے گا اور پھر اوش کربلا دے شاہ سوار کاری امام حسین دا کی عالم ہوئے گا کائنات دے سخی امام حسن دا کی عالم ہوئے گا پھر فرماؤ ایک رکاب اچ پیر رکھ کے دوجی رکاب اچ رکھن تو پہلے قرآن ختم کرن والے پاک علی دا کی مقام ہوئے گا پھر دسو حضور دی ابرو دے
اشارے تھے سارا اپنا خزانہ لٹان والے عثمان غنی دا کی کمال ہوئے گا. پھر اے دسو کہ زمین تے ڈنڈا مار کے زلزلہ روکن والا, رکا لکھ کے دریائے نیل نو جوانی بخشن والے, اور راتاں نو جاگ جاگ کے جدے لئی پاک پیغمبر خود فرما رہے آوے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب, اس عمر دا کی کمال ہوئے گا. اور پھر سچی دسو جس پاک نبی نے جس اپنے غلام تے اپنے عاشق نو اپنے مسلح تے کھڑا کر کے امت دی امامت دا حکم دیتا ہے, اس صدیق پاک دا کی کمال ہوئے گا. تے اگر تھوڑی توجہ ہوئے تو پھر سوچ کے دسو جس زہرا دے بابا, جس حسنین دے پاک نانا, اور جس عبداللہ دے لخت جگر, اور جس سیدہ آمنہ دے نور نظر, جس نبیان دے سرور دے سینہ اطہر تے 23 سال قرآن نازل ہو جائے, اس پاک پیغمبر دی عظمت دا کی عالم ہو. جاگ رہے ہو؟ اس واسطے میرے نبی دے پیارے غلامو مسلک رکھو, دیوبندی ہو, وہابی ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, پیتے ہو, پیپے ہو, نونے ہو, ہندی ہو, سندھی ہو, بلوچ ہو, پٹھان ہو, سرائکی جئی بلاوی ہو, کول رکھو. لیکن جدو قرآن دی بات آوے پھر کافر نو دسو, یہودی نو دسو, سکھ نو دسو, عیسائی نو دسو, وہ تواڈیاں کتاباں دے اصول بندیاں ترتیب دیتے ہیں. ساڈی تے کتاب ہی اللہ نے ایسی دیتی ہے جی دے اصول بھی ضابطے بھی خود نازل فرمائے. پھر ایدی خیر تے برکت, ایدی برکات نظر آن گیا. قرآن آکھرے لا رتبیوں علا یابسن الا فی کتاب مبین, لا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اے او کتاب جدی اندر ہر خشک شایدہ ذکر بھی موجود ہے, ہر تردہ بھی موجود ہے, برگ و شجردہ بھی موجود ہے, بار و بردہ بھی موجود ہے. اے او کتاب انقلاب جڑی جناب علوم و معارف بھی عطا کر دیئے, عزت و سربلندی بھی عطا کر دیئے. او اپنے اپنے مسلکاں والے ہو, اپنیاں جماعتاں تنظیمہ والے ہو, اپنیاں لشکرہ تے فرقیاں والے ہو, آؤ اپنے دشمن نو دیکھو, او تواڈے سینے اے قرآن تو خالی کرنا چاہ رہی آئے, او تو انو کمزور کر کے مارنا چاہ رہی آئے, تو انو ایک دوجے دے نال باغمی دست و گربان کرنا چاہ رہی آئے. او جڑی شان شوکت نال کتاب تواڈے تے میرے آقا تے سینے تے 23 سال نازل ہوندی رہی ہے, اس سے قرآن نو یورپ دا درندہ جلا رہی آئے. او جناب اس سے قرآن نو تیرا میرا دشمن جلان دی کوشش کر رہی آئے. تے امت محمدی ایک دوجے نال باغمی کشم کش دے اندر ایک دوجے نال اپنیاں توانائیاں تے طاقت تے صلاحیتاں شرف پہ کر دیئے. آؤ میری ملت دیو نوجوانو, جنہ بچیاں نے جوانہ نے اپنے بزرگاں دی سرپرستی اندر اپنے ڈیرے تے گھر وچ محفل سجا کے تینو مینو بلا کے دعوت دے کے آکھے آئے آ جاؤ, اسا آ کے غور و خوش کریے. اے تمام کرن والیو اللہ تو انو برکات نال سرفراز رکھے. اسا سوچیے ساڈے کول کیڑی کتاب ہے جس کتاب نے کائنات دا مزاج بدلیا, لوگاں دی فکر بدلی ہے. اے دی آمیت تو کدو آشنا ہوا گے. آخر او کتا دشمن او نبی دا گستاخ ہوئے, او کتاب انقلاب دا گستاخ, او درندہ یورپ اچ قرآن جلا رہی آئے. تے ساڑے واسطے کی کرنا چاہی دائے, اسا کی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھیے. قرآن جلاون والا دن دنہ دا پھردہ ہوئے, قرآن دیا کاپیاں نو
اگ لگاون والا وہ اپنے آپ نو محفوظ سمجھدا ہوئے پھر اسا کی کر سکنے ہاں ساڈے لئی ضروری ہے اسا اپنے بچیاں نو اپنیاں نسلاں نو اس قرآن نال انج اٹیچ کریے تاکہ تیرا میرا بیٹا انجینئر بھی ہوئے تے ڈاکٹر بھی وہ پائلٹ بھی ہوئے تے جج بھی وہ وزیر بھی ہوئے تے مشیر بھی وہ سی ایس پی افیسر بھی ہوئے تے جرنل بھی اور دنیا دے جس کونے تے موجود ہوئے وہ قرآن اپنے سینے وچ محفوظ رکھ کے عالم کفر نو پیغام دے وے کیمسٹری میں نو استاذ پڑھائیے فزکس بایو ٹیچر پڑھائیے میتھ انگریزی میں نو لیکچرر پڑھائیے لیکن قرآن دی لوری میں نو زارا دی نکرانی میری ماں نے دیتی ہے قرآن دے حصولانو سامنے رکھ کے حلال کمائی میرے بابے حیدر کرار پاک دے او غلام میرے بابے نے میری تربیت کیتی ہے اور میں نچن گاون والی دا پتر نہیں ہاں میں زارا دی نکرانی دا بیٹا ہاں دنیا کفر جتھے بھی ہوئے تیرا میرا بیٹا ہو دی آنکھیں تک پاک کے آنکھیں میں اس حسین دا نوکر تے فالوا رہا جس پاک امام نے مدینے جائی دھرتی چھوڑ کے اپنے نانے دے سینے تے نازل ہومن والے کتاب دا تحفظ دا حق ادا کیتا جس نے بیت اللہ دی امامت چھوڑ کے کربلا وچ نانے دے سینے تے نازل ہومن والی کتاب انقلاب دی حفاظت کیتی ہے میں اس جناب پاک حسین دی فکر نو سامنے رکھا جڑا امام علی مقام زہرا پاک دی جھولی وچ پلن والا غیرت و حمیت دی دنیا دا سلطان ہے جڑا شرافت و امانت دی اے جناب سلطنت دا سلطان ہے انہوں سامنے رکھ کے میں آکھا میرا انجینئر ڈاکٹر پائلٹ جج پتر عالم کفر نو دسے میں اس حسین تو غیرت حمیت بطور بھیک لئیے بطور خیرات لئیے بطور تبرک لے آئے جس حسین نے ہتھاں تے اسکر کٹا کے ایک قرآن مجید دی حفاظت کی تھی ہے جس حسین دے سامنے اکبر دی جوانی لٹا کے قرآن مجید دا تحفظ کیتا ہے جس امام عالی مقام نے اپنے ویر عباس دے بازو چن کے اس قرآن دا تحفظ کیتا ہے میں اس حسین نال پیار کرنا جس حسین ابن علی پاک نے اپنے اونو محمد دے معصوم بچیاں دے مسئلے شدہ لاشے اٹھائے نے لیکن قرآن دا تحفظ دا حق ادا کیتا ہے جڑا بھائی دے بازو چن کے قرآن بچاندہ نظر آیا جنہیں جناب والا قاسم نو گڈڑی اچ بن کے خیمے چ لے آیا لیکن قرآن دی عزت دے قرآن دے تحفظ تو ایک انچ بھی پیچھا نہیں گھٹ پایا میں اس حسین کل قرآن دا نور لے آئے جس حسین دے خیمے تک حسین بادشاہ دیا شہزادیاں رو دیا رہیا لیکن انہیں حسین بادشاہ نے قرآن بچایا او تاجرو بزنس مینو سیاستدانو مولویو پیرو اج عالم کفر دا کتا اسے قرآن پہ جلاندہ ہے جس حسین نے اپنے خیمے جلوا کے قرآن بچایا او قرآن چل رہے آجے جس قرآن دے تحفظ لئی حسین نے پاک وطن مدینہ جائی دھرتی چھوڑی ہے لیکن اے انی دیر تک بدماش لوگ کرنگے درندے درندگی کرنگے بے حیا بدکاری کرنگے جدو او سمجھنگے اسا مسلمانہ نو خرید لے آئے انہاں دی غیرت حمیت اسا سب کچھ خرید لئیے لیکن ادو پتا چلے گا جدو ماں دی لوری تے پیو دی تربیت دا اثر لے کے بچہ انہاں دی اکھ تک پا کے آکھے گا کہ بدلے گا زمانہ اوہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اگر ذوق اجازت دے وے پھر سارے آنکھوں گے بدلے گا زمانہ اوہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا کوئی آواز خاموش نہ روے اس محبت نال پڑھو کہ جناب شام تے کوفے دیاں گلیاں وچ اے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھن والا
قاری خوش ہوئے آکھے اماں جدو تربیت فاطمہ کر دیئے پتر نیجے دی نوک تے قرآن سنا دائے کہ جدو زہرا دیا نکرانیاں جدو تربیت کر دیا نے پھر پتر اپنے گھر ہوئے یا غلامان رسول دے جلسے وچ ہوئے پھر او مہنگائی دا پسیا ہوئے دکھاں دا ماریا ہوئے پریشانیاں وے چھٹیا ہوئے مصیبتاں وے چھٹیا ہوئے پھر بھی کہہ رہے ہوں دا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اگر دل نہ کرے پھر سوچ لینا قیامت دل تیری میری ماں بھی آکھے گی سیدہ زہرا دے حضور چھولی اڈ کے آکھے بی بی تو تے رسول دے جگر دا ٹکڑا سے تو تے پاک نبی دی شہزادی سی تو تے خاتون جنت ہے تو تے ملکہ فردوس بھری ہے تو تے پیاری شہزادی نبی دی بیٹی ہے تیرا ہی پتر دا حق کے قرآن نیزے دی نوک تے پڑھنا میں تیرے پتر دی بارگاہ دی خیرات نال جیڑا پتر پالی آئے اے ٹک ٹاک تے نہیں نچدا اے فیس بک تے بغیرتی نہیں کردہ اے سوشل میڈیا تے اداکاری نہیں کردہ اے رشوت خور نہیں ہے حرام خور نہیں ہے میرا پتر خور تے کچھ نہیں کر سکیا تینو مزدوری تے نوکری کردہ ہے لیکن رات نو کسے بزم اندر جدو تیرے بابے دے سینے تے نازل خومن والے کتاب انقلاب دی آواز آئی ہے میرا پتر بھی دوڑ کے نیند بستر سکون چھوڑ کے اس بزم چاک ریاسی بدلے کا زمانہ کوئی لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اگر زبان نہ ہل سکے پھر سوچ کے پڑھو تیری تے میری زبان وجود تے اتے سر بھی ہوئے بلڈ سرکولیشن بھی جاری ہوئے تازی روٹی بھی کھا کے بیٹھے ہوئے پھر بھی نہیں گلدی تے کروڑا سلام نے اس زہرا پاک دے شہزادے نو اور جڑا نوزے دی نیک نوک دے اتے دشمن دیا گلیاں وچ پڑھ کے دس رہے رائے کہ جدو تربیت زہرا دی ہوئے پھر بھامیں نوک کے سناوی ہوئے حیدر دا پتر نبی دا شہزادہ پڑھ دائے اسا نبی دے نوکر آکھ رہے آؤ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اے دنیا میں بدلتے رہتے ہیں وزراء بھی شاہ بھی لیڈر بھی پر شاہ عرب محبوب خدا کا سلطان نہ بدلا جائے گا پھر رکھو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں نسل کنفیوز ہو رہی ہے سوشل میڈیا دا طوفان بدتمیزی تیری میری نسل نو یرغمال کر چکی ہے فزکس کیمسٹری بایو دے نشے نے تیری میری نسل نو قرآن تو دور کر دیتا ہے اسا اپنے اندازے سستی دے مارے اسا عجیب مخمسے دا شکارا
پھر جدو قرآن پڑھن دی بات آندی ہے اسانے کوئی بات نہیں فلانی مسجد کوئی بات نہیں فلانا مدرسہ پڑھدا چنگا ہے تینوں ہاتھ جوڑ کے پیانا اگر چاہنا ہے کہ تیرا پتر قرآن دے اسرار و رموز تو آگاہ ہوئے پھر ایو جے استاذ کو لونا بٹھا جڑا پورا قرآن پڑھن تو بعد آنکھیں حسین تے باغی ہے پھر ایسے بدبخت استاذ کل بچا جڑا پورا قرآن پڑھن تو بعد بچہ آنکھیں میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے مجھے تو نبی کی شان کہیں نہیں ملی پھر ایسے استاذ کل بچا جڑا پورا قرآن پڑھاون تو بعد بچہ آنکھیں کہ میں نے تے مقام مصطفیٰ مقام صحابہ والے بیت نہیں ملے اننے بندے نو میڈیکل سٹورج گھلیے بھاویں ڈاکٹر ہوئے سر پیڑ دی ٹکی نہیں لب سکدا کیونکہ ہے جو اننا تے اگر کسے ایک ہو جائے کورے استاذ کل بچے نو بٹھائیے جنہوں قرآن پڑھ کے صاحب قرآن دی شان دا پتہ نہ ہوئے تے قرآن والیاں دا پتہ نہ ہوئے ہولی بولو پھر تیرا میرا بیٹا لبرل فکر نال بنے گا بھامیں سی ایس پی افیسر ہوئے بھامیں کوئی بیروکریٹ ہوئے اور جدو تیرا بیٹا کسی ایسے مرشد ہادی تیرا برکل بے کے قرآن پڑھے گا انہوں پچھن والا کہے گا سنا اے تے دسا قرآن نے تینوں کی دیتا ہے اقبال نو میں آکھیا تو قرآن کی دے کل سکھیا اقبال تیری خیرت تیری خمیت تیرا جوش تیرا جذبہ بڑا دید نہیں ہے اقبال تو مسجد دا امام بھی نہیں ہے اقبال تو سجادہ نشین بھی نہیں ہے اقبال تو گدی نشین بھی نہیں ہے اقبال دس کہ تو قرآن سکھیا ہے تو زہرا پاک دی گل کرے تے کمال کرنا ہے حسین بادشاہ دی بولی بولے تے کمال کرنا ہے غازی عباس نو سلامی ہوئے تے بے مثال ابو بکر عمر عثمان دی شان ہوئے تے دس کڑ دینا ہے مولا علی پاک دی عظمت ہوئے تے کمال کرنا ہے قرآن دی بات ہوئے اقبال نے جڑی کل کی تھی اللہ کرے ستے بندے نو بھی سمجھ آ جاوے اقبال دا رمز قرآن از حسین آموختے اور رمز قرآن از حسین آموختے زیادت سے او شولا اندوختے اقبال دا ذرا میرے سینے لگی اگ ویکھ لے میرے لفظان دے شولے ویکھ لے عالم کفر نو بھن باندھا ہویا اے بھنبڑ ویکھ لے کفر نو جلاندی ہوئی اگ ویکھ لے میرا تڑپنا پھڑکنا ویکھ لے میری جرت غیرت ویکھ لے میں آکھیا کی دی وجہ کی ہے اقبال دا میں قرآن شاہ سوار کربلا تے خاتون جنت دے شہزادے پاک حسین دی بارگاہ وچوں نور لے جڑا بندہ ستا ہے اللہ کرے تیری آنکھ کھل جائے باقی ذرا محبت نال بولو آدھنے میں قرآن انہاں کلی آئے حیدر قرار دے لخت جگر نور نظر کلی آئے اور جدو قرآن پڑھو گے پاک نبی دے غلامو دنیا دا سب تو بڑا کمینہ بابا ہوئے جڑا پتر نو ڈاکٹر تے بناوے تے ڈاکٹر بھی پیو دا جنازہ پڑھن دے قابل نہ ہوئے دنیا دا چول بابا ہوئے جنہیں پتر نو انجینئر بنایا انجینئر پیو دا جنازہ پڑھن دے قابل نہ ہوئے دنیا دا بغیرت بابا ہوئے جنہیں پتر نو مربع دیتے تے پتر مربیاں تو بعد پیو دا جنازہ پڑھن دے قابل نہ ہوئے دنیا دا سب تو چبل انسان ہوئے جڑا پتر نو پائلٹ تے جج بناوے تے پیو دا جنازہ پڑھن دے قابل نہ ہوئے تے دنیا دا او خوش نصیب بابا ہے جڑا پتر نو انجینئر ڈاکٹر پائلٹ جج جرنل ڈی سی ڈی پی او بناوے لیکن او آکھے آج جنازہ بھی ابے دا خود پڑھانا ہے تدفین بھی خود کرنی ہے میں باپ نو لادے چ بھی خود اتارنا ہے ایک
تو سکھیا ہے تے بیٹا آکھے باقی ساری چیزیں استاذ پڑھائیاں نے تے مصطفیٰ پاک دے ایک سینے تے نازل ہومن والی کتاب دیاں لوریاں میری ماں میری پیاری اماں سیدہ زہرا دی نکرانی بن کے میں نو لوریاں دے دی رہی ہے۔ ایک ہی وجہ ہے میں اماں اگو کدے اکھ چک کے نہیں بولیا، ایک ہی وجہ ہے میں پیو اگو کدے جناب اکھ نہیں چکی، ایک ہی وجہ ہے میں بہنا دا حق نہیں مار دا، ایک ہی وجہ ہے میں دھیاں نو جناب رسا کے نہیں بٹھان دا، ایک ہی وجہ ہے میں سود تے کاروبار نہیں کردا، ایک ہی وجہ ہے میں رشوت نہیں لیندا، ایک ہی وجہ ہے میں حرام خور نہیں ہاں، ایک ہی وجہ ہے میں لوکاں دا جناب والا حق نہیں ماریا۔ اور جدو انج پڑھا کے پھر قسم رب کعبہ دی تیرا میرا پتر دنیا دے جس کونے تے بھی ہوئے گا، جس شعبے بھی ہوئے گا، عالم کفر نو دسے گا تو اڈی کیمسٹری فزکس بایو نو میں کی کرا۔ میرا قرآن کہہ رہا ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ پتر افیسر بنے ماں پیو ہولی بول دے، پتر ناراض نہ ہوئے، جدو پتر نو قرآن پڑھاواں گے افیسر بن کے ماں پیو اگو ہولی بولے گا کہ اماں بابا ناراض نہ ہوئے۔ اور جدو قرآن پڑھا گے یتیماں دی بات قرآن نے کی تھی، غریباں دے حق تے قرآن اٹھیا، قسم خدا دی بیوہ دے حقوق تے قرآن نے نعرہ لایا، پڑوسیاں دے حق دی بات قرآن کی تھی ہے، مزدوراں دے حق دی بات قرآن کی تھی ہے، انساناں دے حق دی بات قرآن کی تھی ہے، یتیماں مسکیناں دی بات قرآن کردہ ہے۔ اے سارے حق قرآن بیان پہ کردہ ہے۔ آج مغرب والا ڈنڈورا پٹ رہے ہیں آندھے ایسا حقوق انسانی دے چمپیانا۔ میں کہا سنو جدو تساں مغرب اندھیریاں وچ ڈگیا ہویا سی، زہرا دا بابا، حسنین دا پاک نانا، مولا علی دا آقا و مولا، ابو بکر و عمر دا مل جاؤ ماوا، او دے سینے تے اترن والا قرآن، او تساں گورے کالے دا رولا پایا، آلہ ادنا دا رولا پایا، وڈے چھوٹے دا رولا پایا، تے قرآن 1400 سال تو کی پیا بڑھ دے۔ اقبالاں دے پیش قرآن بندہ و مولا یکے است، بوریاؤ مسند دیبا یکے است۔ اقبالاں دے مغرب والیوں آ جاؤ، یورپ والیوں آ جاؤ، امریکہ والیوں آ جاؤ، آؤ قرآن دا نظارہ میں دکھاواں۔ مسیت دیوبندی دی ہوئے، مسیت وہابی دی ہوئے، مسیت شیعہ دی ہوئے، مسیت سنی دی ہوئے، مسیت پنجابیاں دی ہوئے، ہندیہ جناب سندھیا بلوچاں دی ہوئے، اتھے نظارہ ویکھو قرآن دا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ اساں کریں گے، تو کرے گا، تیرا پتر کرے گا۔ او دی وجہ ایک دور سی جدو اسلام دا ترجمان میرے علی شیخ الاسلام قمر الدین قائد ملت نورانی مجاہد ملت نیازی امام اہل سنت فاضل بریلی محدث اعظم مولانا سردار ایک وقت ہو سی جڑے انہاں تو وڈے لوگ ہون اسی گناہگار بھی کمزور بھی ناتواں بھی، لیکن ہیں اسی تسی تے اسی قرآن دے ترجمانا جے اساں سستی کیتی کاہلی کیتی جڑا کچھ تساں تے میں کر کے بیٹھے ہاں اے ساڈا کمال گھٹے، ساڈی اماں دی لوری تے پیو دی تربیت دا اثر ہے۔ ساڈا پتہ ادو لگے گا جدو نمی نسل اس فکر نال جڑے گی۔ انہوں بے شمار چیلنجز دا سامنے، تیرے میرے دور مختلف سن، ادو سوشل میڈیا تے بھونک بازی نہیں سی، عالم کفر دے کتے دی آواز ادو تیرے میرے کنہ تک نہیں سی پہنچ دی۔ ہون بچیاں دے دماغ تے ڈائریکٹ اثر انداز ہے،
اینو اس انداز رد نہ کریے کہ مولویاں تے پیراں دا کم ہے، بلکہ اینو سمجھیے کہ اسا سارے کیونکہ دین دی برکات اسلام دے نور نال جڑیا ساڈا حق بندا ہے اسا قرآن دی تعلیمات و انوار و تجلیات نال بالا نو جوڑیے۔ میرا تیرا بیٹا اس قابل ہوئے کہ او عالم کفر نو دسے جدو تساں دھیرے چ پیسو او دو قرآن نور ونڈ رہا سی۔ مغرب دی پوری قوانین سازی دی تاریخ بلا کتنی ہے؟ 200-250 سال۔ اس تو پہلے مغرب وچ کچھ نہیں اندھیرا ہے۔ میں نو جواب دینا تسی سنی بن کے دیو، وہابی بن کے دیو، شیعہ بن کے دیو، چکڑال بھی بھکڑال بھی بن کے دیو، جیڑی شاہ بن کے دیو، تساں دسو مغرب دی پوری تاریخ پہلی قانون دے حوالے نال انہاں دی امپلیمنٹ شروع ہوئی ہے 1689 وچ، بل آف رائٹ، پٹیشن آف رائٹ 1689 وچ شروع ہوئی تے 1976 تک رہی۔ یہ ٹوٹل عمر ہے 200-250 سال۔ اس تو پہلے انسانیت دے حقوق دی وہ خود مندے نے کہ اساں 200-250 سال تو اساں حقوق دی بات کر رہے ہیں تو 1976 تک اساں ڈیولپمنٹ اختیار کی دیئے۔ میں نو توڑے کل پوچھ کے دسنا چاہنا کہ انہاں دا ساریاں دا دعویٰ ہے اساں 200-250 سال ساڑی عمر ہے یہ انسانی حقوق دی، تے توڑا قرآن 1400 سال تو زائد عرصہ ہو گئے انسانی حقوق دی بات کر رہے ہیں۔ جڑے بندے نو سمجھ نہیں آئی میرے نال پریشان نہ ہوئے، اپنی اماں نو آکھے او لوری قرآن دی دین دی تے پتہ ہوندہ قرآن کی ہے۔ ایک کافر دی فکری 200-250 سال تو انسانیت دا چمپئن بن گئے، لیکن اگر تیری توجہ ہوئے تو پھر میں تینو قرآن دا نور دینا چاہنا۔ 1400 سال پہلے قرآن پہ آندہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ماشاءاللہ، ہائے 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 ہائے۔ میں اور تے کچھ نہیں کہہ سکتا، اے ضرور کہہ سکنا جیڑی قوم نو قرآن تے چس نہ آوے اللہ کرے مر ضرور جائے۔ توجہ ہے، جاگ دیو کہ ستے ہو؟ بدنصیب نہ بنیے، قرآن انج سنیے تے پڑھیے تاکہ میرا تیرا پتر شٹر چوک کے قرآن پڑھن دی بجائے مسلح تے پیو نو قرآن سنا۔ جیڑا چپ پہ اللہ کرے او دا پتر پیو دے 40ویں تے قرآن پڑھے، تے جیڑا بول رہے اللہ کرے پیو دا پتر مسلح تے پیو نو قرآن سنا۔ تھوڑا جا اور اولی بولو، آ نبی دے غلاموں ایک قرآن دی شان میں تینو پھر رکھاں گا، جڑا چپے اس چول نو پہ آکھنا ایو قرآن ہے جڑا نیزے دی نوکتے زہرا دے پتر نے پڑھ کے دسی آئے کہ قرآن والے اسیاں قرآن ساڑھا ہے۔ جدو اساں قرآن نو پڑھا گے اساں کہ قرآن تو تے مسئلے سارے دسنے دس، اے دساں کہ شان جناب پاک حسین دی کیے، زہرا دی کیے، پاک علی دی کیے، ابو بکر عمر عثمان دی کیے۔ چپ رمن والے آن دی سستی تے میں غور پہ کرنا، اے ٹی وی کیمرہ بدلے آزے سجی و بوتھے نو بھی کیپچر کرے گا، قرآن سن کے مسکرامن والے نو بھی کیپچر کرے گا۔ جیڑا سبحان اللہ دے موڑے چنوے منہ تلے رکھے تاکہ وہ دے بچے شرمندگی تو بچ جاویں۔ قرآن دے میرے کولو پوچھ یہ مقام مصطفیٰ دی بات ہوئے تے قرآن کہہ رہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جدو بات ہوئے جناب صدیق اکبر دی، قرآن آخرے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جدو بات ہوئے عمر و عثمان دی، قرآن کہہ رہے ہوں دے لا تجد قوما یؤمنون باللہ
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. جدو بات ہوئے زہرا پاک دے ہو دے شہزادیاں دی قرآن آخری ہو دے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قرآن کہہ رہا ہے انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قرآن کہہ رہا خدا ہے لوگو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. گویا معیشت بھی قرآن دس دے، تجارت بھی قرآن دس دے، سیاست بھی قرآن دس دے، امور معاملات سارے قرآن دس دے. تائیں تو ایسا کہہ رہے ہیں بدلے کا زمانہ وہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد اور قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد اور قول خدا فرمان نہ بدلا. قرآن دے انسان دی فلا منگو دشمن نو معاف کرو. ہولی ہولی بولو. وقت رکھن والے ہو تینوں نہیں پتا میں کون ہاں، مینوں نہیں جاندا تو میں کون ہاں. جیڑا اے آکھدا ہے شاید قرآن دے نور او دے دل وچ جگہ نہیں بنائی. میں بھن دیاں گا، میں مار دیاں گا، وڈ دیاں گا، ٹک دیاں گا. انج نہ کر. قرآن دے پریکٹیکل نو ویکھنا چاہنا ہے. پھر اس گلستان وال چلیے جتھے قرآن پہ آندا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ایتھے اسا کسے نو بیت المال دی مشین دئیے 5-10 کلو زکاة دے آئے ہوئے اٹے دا تھیلا دئیے. حاجی صاحب، سخی صاحب، چودھری صاحب فوٹو کھچ دے غریب دھی دا. لائن اچ لگی ہوئی بیٹی بہن ماں سستا آٹا قوم دا او دے تک ڈیلیور کرن واسطے فوٹو. پتہ نہیں کتنیاں شریف بیٹیاں بھوک لکاندیاں زندگی تو حد ہو بیٹھیاں تاکہ کتے میرے مصطفیٰ دی امت دا سخی بیت المال دے اٹے دا تھیلا دے کے کسی شریف بیٹی دا فوٹو نہ کھچے. وجہ کی ہے قرآن تو نہیں، اسا پڑھی ہی نہیں. 10 روپے دے کے اسا کیا جدو دا انہوں پیسے دینا بیت المال زکاة دے پیسے میں نہ میرا شکریہ ادا نہیں کردا. واہ سکیو امت انج پٹ چکی ہے، بربادی انج ہے. 1400 سال تو بعد سکھا عیسائیاں یہودیاں کل کی لینا جے. اگر لینا چاندے ہو علی دے قدمہ دی خیرات ڈھونڈو. قسم خدا دی حسنین کریمین دی گلی دی خاک ڈھونڈو. سب کچھ نبی دے گھر وچ تونوں پہ ہویا مل جائے گا. مردہ بن کے نہیں ذرا زندہ بن کے بولو. آج نوے تماشے شروع دین دے نام دے. حاجی صاحب اعلان پہ کر دیں 40 بچیاں دی اجتماعی شادی. میں کہا حاجی صاحب واہ بڑا سونا کاروبار ہے. 40 بچیاں دی اجتماعی شادی، فیکٹری دا مالک، مربیاں دا مالک. میں آکھیا بس جی اگر انجی نیکی کرنی ہے پھر 40 اپنی دھی بھی بٹھا. اپنی دھی دے نال 40 بچیاں 39 اپنی دھی دے نال رخصت کرتا کہ کسے نو پتہ نہ چلے حاجی دی اپنی دھی کیڑی آئی. جے انجی کرنا ہے، جے قرآن دے مطابق نیکی کرنی ہے کہ پھر میں دسنا
اس یتیم بیٹی دے سرپرست دے اس دی ماں تے اس دے غریب پیو دی تلی تے اس بیٹی دی رخصتی دا سامان رکھ، انج رکھ کے تیرے اس ہاتھ دا عمل اس نو بھی خبر نہ ہوئے، زہرا پاک بھی خوش ہوئے، علی پاک بھی راضی ہوئے، ابو بکر عمر عثمان تے پاک نبیان دا سلطان بھی راضی۔ ہولی بولو، تماشے نہ کرنے کیا نالج نہ کر۔ تساں دسو تیری میری بہن بیٹی لائن اچ لگی ہوئے، پھر میں پوچھاں گا کی بندہ ہے؟ فوٹو کوئی تریجا بندہ کھچ کے اخبار تلاوے، حاجی صاحب زکاة دیتے ہوئے، چیک بانٹتے ہوئے۔ اسلام دا عمل نہیں، کیونکہ اساں اسلام نو پوچھے نہیں۔ اساں لوگاں نو ویکھے بھئی حاجی صاحب، چور صاحب، فلانا صاحب، سخی صاحب یہ کہیں گے وہ کہیں گے۔ جدو اس عمل تو باز آ جاواں گے پھر تینوں کا بھکھا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ایسا قرآن تو پوچھے ہی نہیں ہے۔ جیڑا بندہ ساڑی گل نہ مننے، اسانے راہ روکو، راشن روکو، ٹکر پانی روکو، تبادلہ روکو، تبادلہ کرو، کیسی انا پہنچ دیئے۔ لیکن اسلام دے اصول ویکھ لے، پاک پیغمبر دی بارگاہ دی تربیت ویکھ لے، انداز ویکھ لے، اپنی ذات دے حوالے نال کی پوزیشن ہے، ویلیوز، انسانی اقدار۔ تلوار ہوئے علی دی، جرت ہوئے علی دی، تے ڈیلی سبحان اللہ ہوئے تو آڈی۔ بندہ دشمن ہوئے علی دے تھلے ہوئے، حیدر قرار سینے تے ہوئے، سینے تے بیٹھ کے مولا علی دشمن دین تے تلوار چلانا شروع کرے۔ حیدر دی جرت تے غیرت تے شیر دی جپٹ ہوئے، جی میں تلوار ذوالفقار او دی گردن تک پہنچن لگے تے او علی پاک دے چہرے والموں کر کے 14ویں دے چند تو بھی حسین چہرے تے تھکن دی کوشش کرے تے سوچ کے دسنا مسلمانی دا معیار۔ جڑا بندہ ستے ذرا دے لئے اجتماعی طور تے دعا کرو اللہ دی مغفرت فرماوے۔ معیار ویک، سنی شیعہ دیوبندی وہابی معیار ویک، تلوار چلیے زور علی دا، تلوار حیدر دی، نشانہ کافر، چور صاحب، حاجی صاحب، سردار صاحب، کافر نشانہ۔ جی میں تلوار او دے تک پہنچن لگے تے اوس تے اس دے درمیان دشمنی آ جائے علی پاک دی تے ہوئے بھی علی۔ اپنی تلوار نو روکے فرمایا اٹھ جا، اینو آندے نے معیار ایمان، اینو آندے نے معیار ہاں معاف کر نہیں، اپنے دشمن نو کر، تیرا پتہ لگے کتنا غیرت مند ہے۔ غیرت مند ہوندہ جڑا اپنے دشمن نو معاف کرے تے بغیرت ہوندہ جڑا نبی دے دشمن نو معاف کرے۔ ہولی 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 بولو، ہولی بولو، ہولی بولو، جڑا بندہ چوپے اللہ کرے تھانا بیکھے، جڑا بول رہے اللہ کرے بالا بچے سمیت مدینہ بے۔ غیرت مند ہوندہ جڑا اپنے دشمن نو معاف کرے تے بغیرت ہوندہ جڑا نبی دے او بولتے مر چھڑ۔ جاگ رہے ہو نا؟ اپنے دشمن نو معاف کرنا بھی آل بیت تو سکھ تے نبی دے دین دے دشمن نال بچے لے کے میدان اچھ اتر کے تلوارہ چلان دا انداز بھی پاک نبی دے گھر تو سکھ۔ معافی دا معیار ہے وے، اینے اہل بیت اطہار، اینے مصطفیٰ دے تربیت یافتہ۔ جا جا کہ حیران کن بات کیے، فرمایا اسا قیامت تک دسنا ہے کہ مومن گوندائی ہوئے جڑا اپنی ذات واسطے دشمن نو جناب نشانہ نہ بناوے، جدو بھی بناوے رسول اللہ دے۔ یہ تواڈا معیار ہے تو پھر جت جاؤ گے، پھر دنیا دی کوئی جنگ تو انہوں ہرا نہیں سکتی۔ اپنی ذات دے دشمن جاگ رہے ہو؟ اور تیرے میرے کروڑا پتر چڑھ دی جوانی حسن و جمال دے پیکر اس پاک اکبر دے قدمہ پاک دی ایک اس خاک پاک تو قربان کرا جڑے انہیں کربلا وے چوک کے قدم رکھے۔
میرے ول ویکھو میرے سونےو ویرو، معیار اسلام کیے اکبر دا قاتل پاک امام دے شہزادیاں دا قاتل میں نو اکھاں ویکھدا فلانا، میں انہوں زکاة دے پیسے دیتے میری گل ہی نہیں سندا، میں بیت المال دی مشین دیتی ہے گل ہی نہیں سندا، میں انہوں اگلے دن نوکری لوائی ہے گل ہی نہیں سندا۔ دور فٹے موے ہو جائے تیرے مسلمان ہو مندا، دور فٹے مو ساڈے ہو جائے مسلمان ہون دا، جتھے جگہ جگہ تے میری انا میری ذات میں تے پھر قرآن نال کی اسی قرآن کول کی خیر لواں گے؟ قرآن کول خیر لینی ہے تے پھر قرآن آندا پہلے معاف کرنا سکھ۔ وہ جڑیاں قوماں ترقی کر گئی ہیں تیرا چل دیا موڈا بھی لگ جائے نا تے یورپ والا دے سوری تے ایتھے بندے نو مار کے بھی آکھو تو منا کے تے بھی کھا سوری، ایتھے تو پیو دے کو پتر بھی نہیں آندا سوری، بابا ہی سوری کرے۔ میں ویسے توڑے کو سوری کر رہے سوری ذرا سبحان اللہ کو۔ یعنی من ایڈی زدی قوم تے زدی قوم پھر 70 سال تو کی تماشا ویکھ رہی ہے، باہر تو پڑھے لکھے ہوئے آکے بھی ماشاءاللہ ساڑی معیشت دا بیڑا ڈبو کے ہو گئے، ڈالر اسمان تے ٹر گیا، ایک دوے نو اسا کراس کرن واسطے انج کھڑے ہاں جیڑی قوم نو اے سینس بھی نہ ہوئے بے اسی تساں دسو بھئی کشتی دریائے چوے ہچکولے کھا رہی ہوئے تے ڈب رہی ہوئے اتے جڑے بیٹھے ہوں گے اور رون پٹن دی بجائے کرکٹ کھیڈن گے؟ بولو کشتی ساڑی ڈوب رہی ہے، معیشت ختم ہو چکی ہے، تجارت ساڑے کل ہے نہیں ہے، ٹریڈ اور درآمدات برآمدات ختم ہو چکی ہیں، پڑھے لکھے 7-8 لاکھ بچہ باہر جا رہے ہیں، بچیاں دی پوزیشن ہے وہ ماواں دیاں دے جہیز ویچ کے 2 نمبر طریقے نال باہر گل دیاں، 28 لاشاں لیبیا تے جرمنی دے سمندر چک کے تواڈے ملک وچ پیک ہو کے آ رہی ہیں۔ اجے بھی ایسا نہیں سمجھنا تے کدوں سمجھنا ہے؟ اور پارٹیاں دے لیڈراں دی گڈیاں اگوں باندر طرح نچانا لے اس بہن نو پوچھ جڑیاں 5 بہناں دے ہاتھ پیلے کرن واسطے بھرا راہ جاندے ہویاں لاش او دے گھر آئی ہے تے 5 بہناں اس بھرا جوان دی میت نال لپٹ کے رو رہی ہیں، اونوں جواب دے۔ اس پیو نو جواب کون دے گا؟ 6 دھیاں دا پیو سستا آٹا لین واسطے لینے چ لگے ہیں، رات 10 بجے 10 کلو دے آٹے دے تھیلے نال 6 دھیاں دے پیو دی لاش بھی آئی ہے۔ اس تو اگا کیڑا تماشا ویکھنا سی؟ خودکشی کر لی جی، دودھ لین گیا بچے نے 2 دن بعد دودھ منگیا ہے، 2 دن تک باپ نو دودھ نہیں ملیا مر گیا ہے۔ میں کہا مرن دی بجائے خودکشی کر کے آپ مرن دی بجائے انہاں موزیاں نو مارو جنہاں تیرے جمدے بچے نو مقروض کیتا ہے۔ دستے صحیح منو ایک جواب دے دے، تیرا میرا پتر جمدہ مقروض کیوں ہے تے انہاں بیمان حکمرانہ دا جمدہ ہویا کروڑ پتی کیوں ہے؟ ذرا میں نو بھی دس۔ بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو؟ قرآن صرف اسا پارلیمنٹ تے لکھے ہے، عدالت عظمہ تے لکھے ہے، اسا فلانی جگہ تے لکھے ہے، قرآن سینے تے لکھے دی برکات ویکھی کی ہوں دیا نے۔ ایک دوجے نو ذرا تھوڑا جے تحمل تے بردباری نال۔ اکبر دا قاتل اہل بیت اطہار دا قاتل جدو انہوں دنیا کوئی ڈھوئی نہیں ملی کتے سکون نہیں ملیا، لوگوں کل پوچھ دا پھر دے جدے اشاریاں تے بندے مار دا رہے ہیں، آج وہ کتا بھی دشمن بن گیا ہے، نکے نکے بچن مار دے وے گا۔ کوئی گھر تا دسو جڑا میرا تحفظ کرنا لاؤ نہ کہ آج بھی اگر انسانیت واسطے کوئی چھتری ہے تے وہ نبی دا گھرانہ ہی، جا ٹر جا۔ جڑا بندہ ستا ہے اللہ کرے وہ دی آنکھ کل بھی نہ کھلے، تے جڑا جاگ رہے اللہ کرے جاگ دیاں بھی مدینہ ویکھے تے ستیاں پیاں بھی مدینہ ویکھے۔ یہ کون لوگ نے؟ دس سو دیو بندی آؤ، سنی آؤ، وابی آؤ، شیعہ چکڑال بھی ہو، بکڑال بھی ہو، پیتے ہو، پیپے ہو، نونے ہو، ایک دوجے نو بندوقاں چاٹاں دھماکے انج مارن والے ہو۔ دس سے تیری تاریخ کرکٹر وچ پئی ہے، یہ بغیر اداکارہ تے فنکارہ نال جڑی ہے، تیری تاریخ تے قسم خدا دی محمد پاک دے قدمہ چو خیرات لے کے پہ ٹر دی۔ انہیں کہا یزید کتے دے کہن تے میں انسانیت دا قتل کیتے تے ایک بھی نہیں، میں تا زہرہ دے گلشن اجاڑے ہے، میں تو انہوں دے سامنے بچے کٹدا رہے ہیں تے ذبح کردا رہے ہیں۔ دستے صحیح ہو سکیا مڑ بھی اگر انسانیت دے تحفظ واسطے جانا چاہ نہیں، ہر بوہ بند ہو جائے گا، زہرہ پاک دا بوہ بند نہیں ہوتا۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا
ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اللہ جڑا پڑھ رہا ہے ایدی مانو زہرا دے بوئے دی خیرات دے دے ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے جنہوں خیر مل دیئے وہ پھر کہہ رہے ہوں میں کون ہے جس زنائے اوہ حسنین دیو مائے کون ہے جس زنائے حسنین دیو مائے ایک کون ہے جس زنائے حسنین دیو مائے ایک کون ہے جس زنائے حسنین دیو مائے جو رغمتا بچھائے حسنین دیو مائے حسنین دیو مائے حسنین دیو مائے اے میرا دین مصطفیٰ ہے ایمان مصطفیٰ ہے ہر جان دی میں سنیے بس جان مصطفیٰ ہے آقا دی جیڑی جائے حسنین دیو مائے میرے آقا دی جیڑی جائے حسنین دیو مائے ہر ایک نشان پڑھیا ہر ایک دی ماں نے پڑھیا زہرا دا پاک پلہ پردہ نشین جو نے انہیں عورتاں دی واللہ جو میرے کارمائے حسنین دیو مائے جاگ رہے ہو اللہ زہرا دے صدقے تیری ماں دا سایہ دراز رکھے جنہ دیا میرے طرح ماما ٹر گئیاں نے اللہ زہرا دے دردی خیرات نبی دی بخشش دی صورت چ نصیب فرما انہیں آکھیا انسانیت دا قاتل میں اہل بیت دا قاتل ہاں دسو کوئی میں نبوہ جھل جائے اوہ میری سانساں دی ڈوری کٹ رہی ہے لوگو اوہ میرے بچے مر جان گے میں نو بچاؤ انہیں کہا جے بچنا چاہنا ہے تب پھر حوض کوثر دے مالکاں وال ٹر جا سوچ کے دسو اپنے رشتہ دار شریک دشمن لئی ہر ویلے پھوکے ٹوکے زمیندارو نوابو رئیسو پیرو مولویو دیوبندیو وہابیو سنیو شیعو قطری نہیں معاف کرنا میں میرا مربع تے مربع میرا مرلہ ہی نہ بچے دشمن نو میں زیر کر کے دسنے ہر شے وکا کے کھوا پلا کے مڑ جو سوکھا بیٹھا ہونے ایک واری ذرا زہرا پاک دے بوئے تو خیرات پینتے سے ہی تینو زندگی دے ڈانگ تے لگ بے قاتل اہل بیت دا تے رسول اللہ دی شبیہ دا قاتل مصطفیٰ دے شبیہ دا قاتل ہوئے زندگی دیاں بھیک منگن آ جا واہ زہرا دیو پترو کیا بات ہے کیا بات ہے لکھ لانا تو مولوی تے جنہوں زہرا دا پتر سمجھنا آوے وہ دے وڈے تے بھی لانا تو دے نکے تے بھی لانا جنہوں حسنین دی اممہ دا مقام و مرتبہ سمجھنا آوے اس نو لوری دیون والی تے بھی لانا تے انہوں دودھ پلاون والی تے بھی لانا یہ کوئی معمولی بات ہے قاتل ہے بلاوہ دا میرے پاک امام واہ کیا معیار انسانیت دا
سادو دنیا دے انسانانو انہوں آکے تو خیر لے مصطفیٰ دے بوئے تو قرآن دی برکتیں ہے. قرآن کا پریکٹیکل کہاں ملے گا؟ میں کہا محمد پاک دے گھر لبے. علی اکبر کا قاتل کہاں چھپوں؟ اس نے کہا چھپن دی کیڑی لوڑے آ جا. زہرا دے پتران دا بوا بند نہیں ہوندہ. میرا خیال ہے تقریر چھوڑ دینا پھر کسی موقع تے کسی. حافظ خالد رائج قبرستان ہے کوئی؟ میں قبرستان 2 منٹ سنا دیا گا. مردیاں کو میں گلہ تے نہیں ہوئے گا بھائی بولے نہیں. جاگ رہے ہو؟ پاک امام فرمایا انہوں کھانا دے ہو انہوں پانی پلاؤ. نلے کھاندہ ہے نلے شرمندہ ہوندہ ہے. ادھی رات میں خیال آیا شاید رات دی وجہ تو میں نو پہچان نہیں سکے. جی میں سورج نکلن تو پہلے انہیں ہو گیا. فرمایا پھر خیر تے ہے. پھر واپس لوٹیا. فرمایا شاید تو سب پہچانیا نہیں ضمیر. فرمایا ضمیر بے ضمیران دا قادہ ہوندہ ہے. آکے بس خیال آیا شاید تو سب پہچانیا نہیں. فرمایا پہچان اس سے ویلے گیا آمی میں تینوں دسنا آئی کیسا زہرا دے پتر ہے. یہ تا دشمن نو دس کیسا نبی دے نوکر ہیں. کون دسے گا؟ تو تے میں ہی دسنا ہے نا. تو تے میں ہی دسنا ہے نا. امام حسن مجتبہ مسجد تو نکلے. ایک بندہ ایڈی لمبی زبان جوں انہیں شروع کیتا بک بکیا جوں گال مندہ شروع کیتا. زہرا پاک دے لخت جگر علی پاک دے نور نظر نبی دے کندیاں دے سوار حضور دے سجدیاں دی توالت دا راز تیرا میرا امام. امام پاک دا سر اتھر جھکے ہوئے او گالاں کڑدا رہے. زمانے دیاں ساری خرافات سن دے آئے. جدو آپ دا گھر آیا فرمایا میرے بھائی کیونکہ میرا گھر آگے تے یقیناً تیرے کو لجے گالاں دا سٹور باقی ہے وہ ساریاں ہکو باری سنا دے تاکہ تینوں اے نہ آکھنا پوے کہ میری گال کو نے کھول کے سنی نہیں. وہ دے کولو سارا ذخیرہ ختم ہویا. انہیں فرمایا ٹھنڈا ہو گئے. اس کے ساریاں گلاں مک گئیں. اندر گئے تے آپ نے ایک تھال چکیا. تھال دے وچ آپ نے مال رکھیا جو بھی سی خزانہ رکھیا. آپ نے انہوں پیش کر کے فرمایا آج صرف ایو کو جی ہے ہی. جڑا بندہ چپ پہ اللہ کرے خواب اچ مولانا فضل الرحمان نو ویکھے. جڑا چپ رہے اللہ کرے پاک امام حسن مجتبہ نو ویکھے. فرمایا ایو کو جی آج لے جا. اس تو ڈھیر ہوندہ تے میں ڈھیر دیندہ. میرے کو لیو کو جی. انہیں تھینکیو نہیں آکھیا. انہیں شکریہ نہیں آکھیا. انہیں نہیں آکھیا وسدے رہو خوش رہو. جڑی انہیں گل کی تھی انہیں دسیا کہ تربیت نبی دی تعلیم قرآن دی معیار ایمان دا کی ہوندہ ہے. انہیں جدو سامنے گالاں کڈن والے زبان چو جھگ اگلن والے نے جدو سامنے خزانے تے مال دا ٹرے ویکھیا آندہ میں نو پیدا کرن والے رب دی عزت دی قسم ہے تو واقعی محمد دا پتر ہیں تے زہرا دا لخت جگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس غصہ پی کے نفرتہ مکا کے جہالتہ مکا کے اقبال اندہ ایک کم تے کرو. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی. ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. سبق پڑھ پھر صداقت کا شرافت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وآخر دعویٰ یا الحمد.